بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، بہت بہت مبارک۔ سب کو پتہ ہے، ایوری بڈی نوز کہ پہلی ذیلحج یہ امام علی اور شہزادی کونین کی ویڈنگ اینیورسری کا دن تھا۔ آج جیسا ہم اپنی ویڈنگ اینیورسری کو سیلیبریٹ کرتے، اسی طرح عالم اسلام میں جتنے مولا کے چاہنے والے ہیں، وہ لوگ جیسا ہم اپنا جب ویڈنگ ڈے آتا، اینیورسری آتی ایوری ایئر، تو ہم چاہتے کہ گرینڈ سیلیبریشن اور سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ سیلیبریٹ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، ڈیفینیٹلی سیلیبریٹ کریں۔ خوشی کی تاریخ، اللہ نے شادی کو ایک خوشی میں رکھا ہے۔ جب پہلا نبی آدم اور جناب حوا کا نکاح ہوا تھا آسمان پر، جب جناب آدم کی ولادت کے بعد کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد، جو بھی آپ سمجھیں، جناب آدم بیٹھے ہوئے تھے اور جناب حوا تھوڑی سی ان کو غنودگی آئی۔ تاریخ اسلام نجم الحسن قراروی اور حیات القلوب علامہ مجلسی نے لکھا کہ بیٹھے ہوئے تھے جنت میں ایک جگہ، تو تھوڑی سی غنودگی آئی۔ اب جو آنکھ کھولی تو دیکھا سامنے جناب حوا بیٹھے ہوئے۔ پہلی مرتبہ دیکھا آدم نے حوا کو، پوچھا تم کون ہو؟ تو کہا کہ میں آپ کے لیے پیدا کی گئی ہوں۔ He was very excited۔ یہ میرے جملے ہیں۔ ایسا ہاتھ، تھوڑا سا ہاتھ آگے بڑھا، جبرائیل آ گئے، آگے کہا نہیں ابھی تمہارا نکاح نہیں ہوا۔ بہت بڑا پیغام ہے کہ شادی سے پہلے کسی نامحرم کو آپ ہاتھ نہیں ملا سکتے ہیں۔ یہ شروع سے حلال اور حرام فرسٹ ڈے سے ہے۔ اس کے بعد آسمانوں میں نکاح ہوا، پہلا نکاح ہوا۔ آدم کو سارے ملائکہ نے دولہا بنایا اور ساری حوروں نے جناب حوا کو دلہن بنایا، اور ہیرے جواہرات، آسمانوں میں تو ہیرے جواہرات ہی، اس لیے تو کہتے ہیں کہ ولایت علی کو ایسے حاصل کرو کہ تم کو وہ سارے ہیرے جواہرات مل جائیں۔ ہیرے جواہرات ایسا اچھالے گئے، تو اس وقت آواز آئی پروردگار کی کہ آدم، یہ شادی جو ہے تمہاری نسل میں ایک خوشی کی تقریب ہوگی، ایک خوشی کی پارٹی ہوگی۔ اب تمہاری نسل میں ہمیشہ شادی خوشی ہوگی۔ تو شادی جو ہے ایک بہت خوشی کی تاریخ ہوتی ہے، یعنی ایک ڈریم کم ٹرو ہوتا، لڑکی کے لیے بھی اور لڑکے کے لیے بھی، کہ خواب ہوتا لڑکی کا کہ اس کا نکاح ہو، اس کا گھر بسے۔ جب لڑکی بڑی ہو جاتی، اس کا ایک ڈریم ہوتا کہ میرا ہسبینڈ ایسا ہو، میری شادی ایسی ہو۔ بہرحال جیسا بھی ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو پورے 45 منٹ اسی میں نکل جائیں گے۔ تو ڈریم کم ٹرو ہوتا ساری لڑکیوں کو۔ میری دعا میں 1 منٹ روک کے دعا کر دوں کہ پروردگار جتنی ہماری کمیونٹی میں مولا کی کنیزیں ہیں، بیوی کی کنیزیں ہیں، ان کو بہترین رشتہ معین فرما، بہترین۔ اور لڑکیوں سے کہہ رہا کہ ہمیشہ یہ دعا کرنا کہ پروردگار تجھے واسطہ میرے مولا کا، مولا کی آج کے دن ہر لڑکی دعا کرے، جو میری تقریر سن رہا ہے اہل بیت چینل لندن سے، سب دعا کرو۔ لڑکیوں کو پہلے بول رہا کہ پروردگار آج کی اس خوشی کا واسطہ، اللہ تیرے حبیب کے گھر کی خوشی۔ ایک لوٹی بیٹی تھی، دا اونلی ڈاٹر آف پروفٹ، دا اونلی، میں انسسٹ کر رہا ہوں، دا اونلی ڈاٹر آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک لوٹی بیٹی، وہ بھی شہزادی کونین، خاتون جنت، سیدۃ النساء العالمین۔ میری مظلوم بیوی کے نام پہ ایک بابا سے بلند صلوات پڑھ لیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کی شادی ہے، تو ساری لڑکیوں کو بول رہا، جو اہل بیت چینل پہ سن رہے، اور ماؤں کو بول رہا کہ جو میری تقریر سن رہے اس وقت اہل بیت چینل کے اوپر، کہ آپ دعا کرو آج کہ پروردگار تجھے شہزاد مظلوم بیوی کا واسطہ، اور تیرا افضل ترین بندہ جو ہے، افضل ترین بندہ جو نفس خدا ہے، نفس رسول ہے، جو تیرا ولی ہے، جو خسیم نار و جنہ ہے، جو مولائے کائنات ہو، جو سر ابراہیم ہے، جو انبیاء کے علوم کا وارث ہے، جو زبور کا دریا ہے، انجیل کا ایلیا ہے، جو امام محشر، جو ساقی کوثر ہے، جو قسیم نار و جنہ ہے، جو دین کا سردار ہے، جو متقین کا امام ہے،
جو نیک اماموں کا باپ ہے، جو شوہر بطول ہے، اس امام کا واسطہ، اس بیوی کا واسطہ، اس شادی کا واسطہ کہ جس کا نکاح تو نے بھی آسمانوں میں پڑھا، جس کا نکاح زمین پہ اللہ کے رسول نے پڑھا. یہ پہلا نکاح تھا جو اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کا نکاح پڑھا. تو پروردگار اس خوشی کے صدقے میں ہر ماں یہ دعا کرے، میری بیٹی کے لیے بھی بہترین امام علی کا چاہنے والا عطا کر. اور لڑکوں کی مائیں یہ دعا کرے کہ مجھے کنیز مظلوم بی بی زہرا عطا کرے. آج تم یہ مانگ کے دیکھو. اور مظلوم بی بی کی آگے چل کے بولوں گا، لیکن ابھی بول دیتا کہ مظلوم بی بی کی بارگاہ میں اور امام علی علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی تحفہ دینا ہے، آپ کو گفٹ دینا ہے. جب بھی آپ کسی کی شادی میں جاتے ہیں تو آپ ہمیشہ پریزنٹ ساتھ لے کے جاتے ہیں، گفٹ ساتھ لے کے جاتے ہیں. اور یو گو اینڈ گیو ٹو برائڈ، آپ جاتے ہیں اور دیتے ہیں، دولہا دلہن کو دیا جاتا ہے. ہر آدمی آنے والا جو پارٹی میں آتا ہے، شادی میں آتا ہے، وہ گفٹ لے کے ضرور آتا ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم کیا دے سکتے ہیں؟ جو کائنات کے مالک، جو سیدۃ النساء العالمین، جو مولائے کائنات، ان کو ہم کیا دیں؟ ہم فقیروں کے فقیر ہے، وہ امیروں کا امیر ہے. ہم کیا مولا کو گفٹ دیں گے برتھ ڈے کا؟ مولا ہم سے کیا لیں گے؟ تو بہترین گفٹ میں ایک گفٹ یہ ہے کہ جو مولا ایکسیپٹ کریں گے، شہزادی ایکسیپٹ کریں گے. پہلی چیز 2 یا 3 چیز بتاتا ہے اس میں. پہلی چیز اطاعت امام علی اور اطاعت کنیزیں یہ دعا کریں، عورتیں یہ دعا کریں کہ میں اطاعت شہزادی کونین میں زندگی گزاروں. اور مومنین یہ دعا کریں، من یہ دعا کرے کہ مجھے اطاعت امام علی میں زندگی گزارنے کی توفیق دے. اور یہ وعدہ کرو کہ مولا میں کوشش کروں گا کہ آپ کی سیرت پہ میں عمل کروں گا. اور یہ دعا کرو کہ اللہ آج کے دن تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، کہ محبت مولائے کائنات میں اللہ تو زندہ رکھ اور انہی کی محبت میں دنیا سے ہو. اور یہ دعا کرو، لڑکیاں بولے کہ تجھے کنیز ہے، میں کنیز بی بی زہرا ہوں، ان کی تیرے اللہ کے رسول کو بولو کہ آپ کی گھر کی یہ پہلی خوشی ہے، پہلی خوشی ہے آپ کے گھر. بیٹی کی شادی باپ کو کتنی خوشی ہوتی، اور اللہ کا رسول جیسا باپ جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا مصداق، تو وہ دعا ان کی گھر کی خوشی ہے. تو آپ یہ دعا کرو کہ اللہ کے رسول کو بولو کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، ہمارے گھر پہ بھی تھوڑی رحمت بھیج دو. اور آج میری بیٹی کا بہترین رشتہ کرا دو، بہترین رشتہ کرا دو. امام علی کا بہترین چاہنے والا میری بیٹی کو عطا کرے. اور علی کے مرد یہ بولیں کہ مولا اللہ تجھے مولائے کائنات کا واسطہ. اور امام علی کو بولو کہ مولا، اور آپ بی بی فاطمہ بنت اسد زندہ تھی، ان کو بولو کہ آپ کا بیٹے کی، آپ کے گھر کی خوشی ہے، آخری خوشی ہے آپ کے گھر کی. جناب جعفر طیار کی ہو گئی شادی، جناب عقیل ابن ابو طالب کی ہو گئی. جناب طالب تو بہت ہی بڑے تھے، سب کی شادی. بی بی فاطمہ بنت اسد اور جناب ابو طالب کے گھر کی آخری شادی میرے مولا کی. تو کہا اب بولو جناب ابو طالب اور بی بی فاطمہ بنت اسد کو بولو کہ آپ کا بیٹا آج دولہا بنا، آپ کے گھر کی آخری خوشی ہے. علی جیسے بندے، علی جیسے بیٹے کی، جو کائنات کا مالک ہے، زمین اور آسمان کا مالک ہے، جو ہمارا امام ہے، جو بلا فصل ہے، خلیفتہ بلا فصل، اس جو ابو الائمہ ہے، اس علی کا واسطہ مولا مجھے ایک کنیز بی بی زہرا عطا کرو. لڑکے یہ بولے. اس کے بعد تم دیکھو کہ تمہارے گھر میں خوشیاں کیسے آتی ہیں. بولا مولا یہ ذیلحج کا مہینہ ہے، ذیلحج کے مہینے کا آغاز میرے مولا کی شادی اور بی بی کی شادی سے ہوا. اتنی عظیم برکتیں آپ سوچ سکتے کہ اگر بیٹی کی شادی ہو تو باپ کی کیا خوشی ہوگی. افسوس کہ ان کی ماں نہیں ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ جو ملکۃ العرب تھی. وہ بی بی کتنا خوش ہو رہے ہوں گے جنت کہ میری بیٹی کی شادی ہوئی. تو آج واسطہ دے کے دعا کرو، بی بی خدیجہ الکبریٰ کو بولو اور اللہ کے رسول کو بولو کہ آپ کے گھر کی یہ آخری خوشی ہے. اتنا بڑا جملہ بول رہا، آپ کے گھر کی یہ آخری خوشی ہے، پہلی اور آخری. پھر بول رہا پہلی اور آخری خوشی ہے. تو کیا خوش ہوں گے سرکار جب خوشی میں تم مانگو کہ یا رسول اللہ جیسا آپ کی بیٹی رخصت ہوئی ہے، ہماری بچیاں بھی عزت کے ساتھ رخصت ہو جائیں. پھر دیکھو تو ذیلحج کا آغاز ہی اتنی بڑی خوشی کے ساتھ ہوا.
اتنی بڑی خوشی کے ساتھ. یہ جو تاریخ ہے ولادت، یہ پہلی ذی الحجہ، یہ آخری پہلی ہجری تھی، بالکل لاسٹ ڈیز تھے، تو میری شہزادی کے پروپوزلس آنے لگے. کون؟ یہی مسلمان، اللہ کا رسول ہے تو صاحب ما ینطق عن الہوا ہے، وہ تو بغیر وحی کے بات ہی نہیں. کہا کہ میں نہیں، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا میں کسی کی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کروں. دیکھیں اس میں یہ کئی مختلف روایتیں، کئی روایتیں. میں ایک روایت پڑھا، میں یہ نہیں بولا کہ یہی روایت ہے، لیکن میں ایک روایت پڑھا صرف. کئی روایتیں لیکن ایک روایت پڑھتا کہ جب ہوا، جب ڈیٹ آئی تو اللہ کے رسول نے جب چاروں طرف سے پروپوزلز آنے لگے، چاروں طرف سے فورس ہونے لگا مسلمانوں کا کہ ہم، کوئی پروپوزل آنا کوئی بری بات نہیں، جہاں بھی لڑکی ہوتی ہے وہ پروپوزلز آتے ہیں، وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا کہ آپ کیا لیں. تو ہمارے پاس کیا حکم ہے؟ امام علی سے پوچھا گیا تھا کہ مولا یہ بتاؤ کہ کیا چیز لڑکی میں دیکھنا اور کیا چیز لڑکے میں دیکھنا. دوستو آج بہت بڑا ایشو ہے ہمارے پاس، ہماری کمیونٹی کا یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ ہم یہ چیزیں چیک ہی نہیں کرتے. امام علی نے یہ کہا تھا کہ لڑکی کا کبھی حسن نہیں دیکھنا، بیوٹی، اور اس کا پیسہ نہیں دیکھنا. ایگزیکٹلی یہی چیز لڑکے کے لیے بھی، کہ یہ مت دیکھو کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لڑکی اگر حسین اور خوبصورت کوئی ہے تو آپ اس سے نکاح مت کرو، یہ نہیں، یہ مطلب یہ کرائٹیریا، یہ کنڈیشن نہیں رکھنا. میرا ایک جملہ غور سے سن، وقت تیزی سے نکلتے جا، 25 منٹ کی تقریر آلریڈی ہوگی. لڑکی میں کا یہ کنڈیشن کبھی نہیں رکھنا کہ مجھے پیسے والی لڑکی چاہیے اور مجھے حسین اور خوبصورت چاہیے. لڑکا یہ اس لیے کہ یہ ایک نیچر ہے مرد کا ایک نیچر ہے. مرد کا نیچر کیا ہے؟ خود اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، کالا پیلا جیسا بھی ہے. اپنے آپ کو بھی دیکھو یار مرر میں، اپنے آپ کو بھی دیکھو. ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، ہم بولتے بیوی خوبصورت. میں لندن والے نہیں بولتے، میں ایک بات بول رہا ہوں. تو یہ کنڈیشن نہیں رکھنا کہ مجھے پیسے والی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا پیسہ آئے گا میں انجوائے کروں گا. نو، وہ حسین خوبصورت نہیں. دیکھنا کیا؟ امام علی سے پوچھا گیا، میرے مولا سے پوچھا گیا، تو مولا نے کہا کہ لڑکی میں یہ دو چیزیں نہیں دیکھنا. راوی نے کہا مولا کیوں نہیں دیکھنا؟ تو امام علی نے کہا ریزن یہ کہ یہ دونوں چیزیں فنا ہونے والی ہیں. اگر آج کسی کے پاس پیسہ ہے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ پیسہ تمہاری پوری زندگی تمہارے ساتھ رہے گا. اگر تم آج پاؤنڈز میں ملینر، ڈالرز میں ملینر، تو ڈزنٹ مین کہ تم ہمیشہ ملینر رہو گے. یہ پیسہ کبھی بھی ختم ہوگا. 1000 واقعات ہیں، رات میں ملینر تھے، صبح میں زیرو ہو گئے. BCCI بینک کا اسکینڈل آپ کے سامنے ہے کہ ایک رات میں بینک کولیپس ہوا، لوگوں کے ہارٹ فیلز ہو گئے کہ ملینز آف ڈالر، ملینز آف پاؤنڈز تھے، سب ختم ہو گئے. تو دو چیزوں کو کبھی نہیں دیکھنا، نہ پیسے کو دیکھنا نہ حسن کو دیکھنا. امام علی علیہ السلام بولتے کہ یہ دونوں چیزیں فنا ہونے والی ہیں، ختم ہونے والی. آج پیسہ ہے، کل پیسہ ختم ہو جائے. آج حسن ہے، کل حسن ختم ہو جائے. کا پوچھا کہ دیکھنا، یہ وائس ورسا، لڑکے کے لیے بھی لڑکی کے لیے بھی. کہا دیکھنا کیا چاہیے؟ تو کہا اس کا تقویٰ دیکھو کہ کتنی پائس لڑکی ہے یا کتنا پائس لڑکا ہے، اور نسلی طہارت دیکھو تو ہماری محبت بھی آئے گی. تو آپ انصاف سے بولو کہ آج اب ہم رشتہ کر رہے، ہم دیکھ رہے. میری ریکویسٹ ہے، یہ انٹرکاسٹ میرجز کے لیے بہت بڑا میسیج تھا آج. اگر میں شادی پڑھوں مولا اور بیوی کی، پہلی ذی الحجہ کا جشن پڑھوں، اور اس میں اگر یہ میسیج نہ دوں تو آج کا جشن انکمپلیٹ ہوگا. کہ حسن اور خوبصورتی کے پیچھے جاؤ گے، یہ نہیں دیکھو گے کہ تم جس سے شادی کر رہے وہ پردہ کرتی ہے. یہ دیکھو حجاب کرتی ہے اور نماز پڑھتی ہے. اس لیے کہ اگر ماں عبادت گزار نہ ہو، ماں اگر اسلام کو فالو نہیں کری، ماں اگر عزادار نہیں بن رہی، تو تمہاری اولاد کو ریس کون کرے گا؟ 9 مہینے وہ جو پیٹ میں رکھ رہی، اگر وہ حرام کھا رہی، اگر وہ میوزک سن رہی، اگر وہ ملین سانگ سن رہی، تو حشر کیا ہوگا؟ غیبتیں کر رہی تو حشر کیا ہوگا؟ جو پیٹ میں تمہارا بچہ ہے 9 مہینے کا، وہ بھی حرام کھائے گا، وہ بھی غیبتیں سن کے باہر آئے گا. اس کے برعکس، بس میں کیا کروں، وقت بالکل ختم ہو گیا میرا. اس کے برعکس تم ایک ایسی لڑکی سے شادی کر رہے کہ پریگننسی شروع ہونے سے پہلے، اب 9 منتھس کی پریگننسی میں اس نے نمازیں پڑھی، زیارت عاشورہ زور سے پڑھا،
ایک ڈراپ آف واٹر بھی زبان پہ حرام کا نہیں رکھا. تو جب تمہاری نسل شروع ہوگی تو عزادار بن کے نکلے گا, وہ تمہارے ریلیجن کو آگے بڑھائے گا, وہ عزادار حسین بنے گا. تو بس ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو کوشش یہ کرو کہ آج کا دن اتنا بڑا دن ہے, پہلی ذیلحج کا میرے مولا اور بی بی کی شادی کا ہم سیلیبریشن کر رہے ہیں, ویڈنگ اینیورسری کا دن ہے بی بی کا. آج عالمین میں خوشی منائی جا رہی ہوگی کہ امامت کی نسل کا آغاز ہے, سورہ کوثر کی تفسیر بننے والی ہے. اب تو پورے 11 اماموں کی ولادتیں میری شہزادی کی نسل سے ہوں گی. تو اتنا بڑا دن ہے, اتنا بڑا دن ہے. لندن میں آپ کو میں بول رہا ہوں, پوری دنیا میں نہیں, عالمین میں آج خوشیاں ہیں, عالمین میں خوشیاں ہیں, زمین اور آسمان پہ خوشیاں ہیں. ہماری آنکھوں کے سامنے پردے تو ورنہ ہم دیکھتے کہ آج میرے مولا اور بی بی کی شادی کو کیسے گرینڈ سیلیبریٹ کیا جا رہا. غدیر میں 18 دن ہے جو عید الاکبر ہے, بیخ من کن تو مولا فاز علی مولا, یہ پڑھتے رہو غدیر تک. یہ ایک وظیفہ دے رہا آج کی شادی کا. پہلی ذیلحج سے 18 ذیلحج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحق من کن تو مولا ہو فاز علی مولا, بحق من کن تو مولا ہو فاز علی مولا. یہ وظیفہ پڑھو, 18 مرتبہ پڑھو, 100 مرتبہ پڑھو, 200 مرتبہ پڑھو. یہ جملے جو ہے نا, من کن تو مولا ہو فاز علی مولا, یہ اللہ کے رسول کی زبان سے نکلے ہوئے. صادق جس کو ابو جہل ابو لہب جیسے ظالم نے صادق کہا, وہ رسول کی زبان کے یہ جملے ہیں, من کن تو مولا ہو فاز علی مولا. ولایت امیر المومنین کا یہ مہینہ ہے, ولایت امیر المومنین کا. جتنی ہو سکے کثرت کے ساتھ یہ تسبیح پڑھو, بحق من کن تو مولا فاز علی مولا, بحق من کن تو مولا ہو فاز علی مولا. آپ دیکھو, میں تو ایک طالب علم ہوں, میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں, میں 18 دن مانگ رہا آپ سے. 18 ذیلحج سے پہلے دیکھنا تمہاری لائف کے آبسٹیکلز, تمہاری لائف کے رکاوٹیں, تمہاری گھر میں اگر خوشی نہیں ہے تو خوشی ہو جاؤ. ہسبینڈ اینڈ وائف میں اگر پرابلم ہے تو عورت پڑھے اور پڑھ کے دعا کرے کہ اللہ یہ تیری خوشی کا مہینہ, جس مہینے کا آغاز تیرے ولی اور تیری کنیز خاص کی شادی کی تاریخ سے ہو رہا, اور جس کا بالکل جو اینڈ ہو رہا وہ تو موبائلے کے بعد ہو رہا, لیکن غدیر جو عید الاکبر ہے وہاں تک میں اس کا واسطہ دے کے یہ میں تسبیح پڑھ رہی کہ تیرے حبیب کی زبان کے جملے ہیں, کسی اور کی زبان کے جملے نہیں, اللہ کے رسول کے زبان کے جملے, کہ من کن تو مولا ہو فاز علی مولا, کہ میں جس کا مولا علی اس کا مولا ہے. تو آپ بحق من کن تو مولا, بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ پڑھنا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بحق من کن تو مولا ہو فاز علی مولا. جو یہ پڑھتا ہے اس کا کبھی زوال نہیں ہے, کہ وہ نیچے نہیں جاتا, وہ اس طرح بلند ہوتا جائے گا. میری خواہش ہے جو بھی اہل بیت چینل پہ مجھے سن رہا اس وقت, تو پہلی ذیلحج کا میں جشن پڑھ رہا, بالکل ختم کر رہا جشن, تو اس میں آج سے 18 تک پڑھو اور دعا مانگو جو تمہاری دعائیں ہیں, کہ پروردگار میری بیٹی کا نکاح کر دے, میری بیٹی کی اولاد نہیں اس کو اولاد دے دے, پروردگار ان جملوں کا واسطہ, یہ رسول اللہ کے رسول کے ارشاد کا واسطہ, میری بیٹی اور میرے داماد میں بہترین لائف, ہیپی میرڈ لائف ہو جائے. رزق جو دعا مانگنا 18 مرتبہ یا 100 مرتبہ پڑھ کے مانگو. صلوات پڑھ لینا, بعد ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد.